بابا جی تو پولیٹیکلی اسلام کے غلبے کے قائل تھے. بابا جی کو اس سے کوئی نہیں تھا کہ پیپل پارٹی جیت جائے یا مسلم صحیح ہے. لیگ نون جیتا ہے. آپ کو تو چاہتے اسلام امپلیمنٹ ہو اس وطن میں. یہ جس نام پر قائم کیا گیا ہے یہ کلمے کی، اور بابا جی اس کے مہاجروں میں سے ہیں. بابا جی ہماری طرح انہوں نے پاکستان کی سٹوری مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھی، انہوں نے اسے اپنے آپ پر بیتا ہے، اپنے آپ پر گزارا ہے، خود اس سفر کو کر کے آئے ہیں، ان صوبتوں کو صاحب. بابا جی کا ایک آرٹیکل ہے 14 اگست، وہ پڑھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کچھ آپ نے خود دیکھا. اس لیے آپ تو اسی مقصد کے لیے تھے، اسی لیے آپ نے جو مینار صحابہ بدرین سلار والا میں قائم کیا ہے اس کے اوپر دعا بھی یہی ہے کہ یا اللہ اسلامستان قائم ہو. اسلامستان. اسلامستان بابا جی تو اسلام کے ساتھ ہے بھائی، سادہ سی بات ہے. اور پاکستان کے ساتھ بھی اسی لیے ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے. باقی قومی الیکشن میں قوم کسے ووٹ دیتی ہے، قوم کسے پسند کرتی ہے، اس سے بابا جی کا بلکہ ایک مقالہ بھی ہے، اس میں آپ لکھا یہ قومی الیکشن ہے، قوم جسے چاہے ووٹ دے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. درویش تو ایسا ہی ہے. جو ہاں میاں نواز شریف کے بارے ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ میاں نواز شریف نے انہی حاضریوں میں سے ایک حاضری کے دوران کہا کہ حضور مجھے یہ دعا میرے لیے کریں کہ اللہ مجھے شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا. تو بابا جی نے اپنی داڑھی ایسے پکڑ کر میاں نواز شریف کے بالکل منہ کے قریب لے گئے اور فرمایا میاں صاحب شریعت پہلے خود پر نافذ کرو. اتنے بڑے دعوے اور اتنے بڑے مطالبے کرنے سے پہلے یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ تو یہاں سے شروع ہوگا. آپ کیسے دوسروں پر شریعت نافذ کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح اس زمانے میں جو 88 یا 90 کا الیکشن ہے تو میاں نواز شریف نے یہ عرض کی کہ پیپل پارٹی اور بے نظیر بہت زیادہ میرے خلاف کمپین کر رہے ہیں اور دعا فرمائیں. تو اس وقت بھی آپ نے ایک مقالہ سنوایا. اس مقالے کے موٹے موٹے الفاظ یہ ہیں کہ کسی کی مخالفت کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اللہ نے جس طرح مخلوقات کی تقدیروں کو اس کائنات کو پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا وہی ہونا ہے. یعنی یہ تاثر دیا کہ اگر تمہارا حاکم بننا لکھا ہے تو پیپل پارٹی کی مخالفت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر تمہارا حاکم ہونا نہیں لکھا تو وہ کچھ بھی نہ کریں تم حاکم بن نہیں سکتے. یہ ہے درویش کا اصل ویژن. درویش اسلام کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، دین کے لیے اس کی یہ ہجرت ہے. باقی یہ جو کچھ لوگ آتے ہیں ویژن لوگ جب ویژن نہیں سوری جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کے اثرات تو ہوتے ہیں اور پولیٹیکلی لوگ انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو ایسا حق ہے بھی حاصل وہ کرتے رہیں، لیکن درویش کو ماننے والے جانتے ہیں کہ درویش بے لاگ بھی ہے، بے باک بھی ہے، اس سب سے بے نیاز بھی ہے. جو بھی اسلام سے محبت کرے گا، شریعت سے محبت کرے گا، درویش اس سے محبت. اچھا احمد صاحب، ایک سوال اکثر بیشتر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ بر صغیر میں جو مزار ہیں، جو دربار ہیں، خانقاہیں ہیں، وہاں پر عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. جو لبرل حضرات ہیں وہ سب سے پہلے یہی سوال اٹھاتے ہیں یہ جاہل ہیں، یہ جاہلیت ہے، یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ تعلیم کی کمی ہے، لا علمی ہے. لیکن یہاں یہ سوال نہیں اٹھتا. آپ کہ اس سلسلے میں لوگ پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں. مطلب بابا جی خود اٹ سیلف 300 کتابیں لکھنا کوئی عام بات نہیں ہے. اور ان کے بعد جو ان سے آگے آئے آپ کے والد محترم وہ بھی ماشاءاللہ اس دور کے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں بندے ہیں گریجویٹ ہیں. تو یہ کیا بابا جی کی نصیحت ہے، ان کی تعلیمات ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بابا جی کی تعلیمات ہے. جو بھی پڑھا لکھا طبقہ انہیں جب زیر مطالعہ آتی ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میرے ابا جی بھی ایک کتاب پڑھ کر ہی متاثر ہوئے تھے. دیکھنے تو بعد میں گئے کہ یہ کس درویش کی کتاب ہے. آپ کی کتاب ہے مکشوفات منازل احسان، اس کا ایک والیوم کسی نے انہیں تحفے میں دیا. وہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ جس نے لکھی ہے اگر یہ مصنف زندہ ہے تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کی تعلیم کا فیضان ہے، تعلیم کا اثر ہے کہ وہ اتنا پختہ ہے. اور بابا جی ہر زبان میں ہی اور بڑا سادہ لکھتے تھے. بابا جی کبھی کبھی انگریزی میں بھی مقالہ لکھا کرتے تھے. آج میں نے ابھی چند منٹ پہلے ان کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا انگریزی مقالوں کو، تو انہوں نے لکھا اوبے وٹ یو سے، اوبے وٹ یو سے. اگلا حصہ دیکھیں، اوبے وٹ یو سے اینڈ سے اونلی وٹ یو اوبے. کیا اینڈ سے اونلی وٹ یو اوبے. اب یہ چیز متاثر نہیں کرے گی، کوزے میں بند کر دیا، اتنا بڑا فلسفہ. اسی طرح عرب سے ایک وفد آیا آپ کو ملنے کے لیے علماء کا. اب عرب علم میں خاص اور خاص طور پر دینی علوم میں
آپ نے انہیں رخصت کرنے کے وقت کہنے لگے کہ میں کبھی کبھی انگریزی میں مقالہ لکھتا ہوں. ابھی جو تازہ ترین مقالہ لکھا ہے اس کا عنوان ہے Where there is truth, where there is truth, there is Allah. جہاں سچائی ہے سچ ہے وہاں اللہ. اور ان میں سے ایک آدمی نے، ایک عالم دین نے اس پر رسپانس یہ دیا کہ ہم نے سچ کے حقیقت پر، سچ کی حقانیت پر ہزاروں صفحات پڑھے ہیں اور بولے ہیں، لیکن جتنے مختصر الفاظ میں سچ کی عظمت کو یہاں بیان کیا گیا، سچ ہے تو سمجھے وہیں اللہ ہے، یہ اتنی مختصر الفاظ میں سچ کی تعریف ہم نے نہیں دیکھی. تو یہ جو بابا جی کی تعلیمات پہ ایسا ہی اثر تھا نا. مثلا میں ایک اردو کا مقالہ آپ کو سناتا ہوں. ہم نے لکھا کعبہ سجدہ کا رب معبود، کعبہ دور رب حضور، کعبے کا اتنا ادب رب کی پرواہ نہیں، کعبے کا اتنا ادب ادھر تھوکنا نہیں ہے، ادھر منہ کر کے، ہاں جی، کعبے کا اتنا ادب رب کی پرواہ ہی نہیں جڑا 24 گھنٹے حاضر و ناظر، شارک کے بھی قریب. ہاں جی. تو بابا جی کی یہ جو تھا نا وزڈم آپ پر یہ کمال کا تھا اور ختم تھا. اس وزڈم نے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بزم میں بات، ہم بیٹھے ہیں نا بزم ہے، بزم میں بات میدان میں صفات، وہاں باتوں سے نہیں کام چلتا، وہاں ایٹریبیوٹ سامنے آتے ہیں. بزم میں بات میدان میں صفات، بات بات اڑ گئی، بات بات صفات باقیات الصالحات، باقیات الصالحات ہاں جی، ہمیشہ رہے. ہاں جی، گلاں تے تے رہ جانیاں نے. اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں میری یا کسی اور کی بزرگی بٹ گھوٹا کرو، میری یا کسی اور کی بزرگی مت گھوٹا کرو، ذکر الہی کیا کرو، یہی اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے بابا جی کا یہ تو میں چند نمونے پیش کر رہا ہوں، کبھی موقع ہوا تو آپ کا جو وزڈم تھا، آپ نے اپنی کتاب کا نام بھی، بنیادی کتاب جو ہے آپ کی مقالات حکمت، مقالات حکمت، ورڈز آف وزڈم. صوفی ہے بھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، جسے دانائی دی گئی. تو یہ دانائی ہی صوفی کا اصل ورثہ ہوتی ہے. یہ دانائی آگے منتقل ہوئی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ صوفی صاحب کے ماننے والوں میں پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے، اس میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ہر طرح کا طبقہ ہے، علماء ہیں اور سائنسدان ہیں، ڈاکٹر، یہ سارا طبقہ اسی وجہ سے ہے. احمد بھائی، ایتھنز میں، یونان میں سقراط نے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کو سچ کا باپ کہا جاتا ہے. اس نے زہر کا پیالہ پیا، امر ہو گیا، بہت علم تھا لیکن کبھی کلیم نہیں کیا تھا. بابا جی کے بارے میں مجھے بتائیے اس بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے 300 بکس لکھی، کبھی ان کی تشنگی کم ہوئی تھی لکھنے میں، پڑھنے میں، اور علم میں، دانائی میں، حکمت میں، یا کبھی انہوں نے کلیم کیا ہو کہ بس یہاں پہ قد خن ہے، اس سے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ نہ، بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ نے تو اپنے مقالات میں، اپنی تحریروں میں اپنے پڑھنے والوں کو دعوت تحقیق دی ہے.